اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3873، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل والے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عقل والے ہیں۔ اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کا بھی بہت ثواب، اور اس کے بارے میں بھی ایک روایت آپ کو سناتا جاؤں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 1936، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے تو کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ کہا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لا الہ الا اللہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے باشندے بجز میرے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ ان پر غالب ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ ذکر اور دعا ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار احادیث موجود ہیں جن میں ذکر صرف لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو آدمی اس کو دل کی سچائی کے ساتھ کہتا ہے، پھر اس پر موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتے ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد کی جلد نمبر 1 اور روایت نمبر 23 ہے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کو جاننا چاہیے اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اسی پر ہماری موت آ جائے۔ اور اس کلمے کو حدیث میں افضل الذکر قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہیں۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر